السلام علیکم۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ نحمدہ ونصلی ونسلم علی رسولہ الکریم، اما بعد، فاعوذ باللہ السمیع العلیم من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ الحکمہ پروڈکشن کی جانب سے میں حافظ شفیق الرحمان میجک کلینک کی نئی قسط میں آپ سب بھائیوں کو خوش آمدید کہتا ہوں۔ ناظرین، آج کی اس نشست میں ہم آپ کو بتائیں گے کہ جنات اور شیاطین، جادو ٹونا سے بچاؤ کی احتیاطی تدابیر کیا ہیں۔ آج کا یہ عنوان موضوع تقریباً تمام قسم کے افراد کے لیے ہے، بالخصوص 3 مواقع پہ اس کی بڑی اہمیت ضرورت ہے۔ پہلا موقع یہ ہے کہ جس وقت آدمی کسی مرض کا، میڈیکلی مرض ہو، روحانی مرض ہو، اس کا شکار نہیں ہے تو اس سے بچاؤ کے لیے احتیاطی تدابیر کرے۔ یعنی کوئی جادو ٹونے کا، جنات کا یا شیاطین کا شکار نہیں ہے تو اس کو چاہیے کہ وہ مرض سے بچاؤ کے لیے احتیاطی تدابیر کے لیے یہ چیزیں اپنانے کی کوشش کرے۔ اور دوسرا مرحلہ، اگر کوئی آدمی جادو ٹونا یا جنات، شیاطین، عصیب، ایسی موذی روحانی امراض کا شکار ہے تو اس سے بچاؤ کے لیے اس کو احتیاطی تدابیر کرنی چاہیے۔ اور تیسرا مرحلہ، اگر کوئی آدمی جادو ٹونا یا شیاطین، جنات کی مرض سے، اللہ کی مدد سے وہ نکل چکا ہے تو حفظ ما تقدم، آئندہ کی فیوچر پلاننگ کو مد نظر رکھتے ہوئے ان کو ان چیزوں کا خیال رکھنا چاہیے۔ سب سے پہلی بات جو احتیاطی تدابیر میں ضروری ہے وہ یہ کہ آدمی بحیثیت مسلم کوئی بھی کام کرتا ہے، ذکر کرتا ہے، عبادت کرتا ہے، صدقات و خیرات کرتا ہے، وہ اپنے عمل سے پہلے عمل کی قبولیت کی جو بنیادی شرائط ہیں اس کو ملحوظ خاطر رکھے۔ کہیں ایسا نہ ہو کہ آپ اس سے بچاؤ کے لیے اعمال کر کر کے تھک جائیں لیکن وہ بنیادی قبولیت کی جو شرائط ہیں اس پہ پورا نہ اترتا ہو تو آپ کے عمل کی کوئی حیثیت نہیں۔ سب سے پہلی بات، عقیدہ درست ہو، قرآن و سنت اور منہج سلف صالحین کے مطابق عقیدہ ہونا چاہیے۔ ایک اللہ حاجت روا ہے، ایک اللہ مشکل کشا ہے، ایک اللہ کو نفع نقصان کا مالک جاننا، اسی کو حی اور قیوم سمجھنا، اسی کو زندگی موت کا مالک سمجھنا، یہ سب سے پہلے بنیادی عقیدہ ہونا چاہیے۔ بالخصوص نفع نقصان باذن اللہ کے حکم سے ہے۔ اور دوسری بات یہ ہے کہ عمل سنت کے مطابق ہونا چاہیے۔ اگر آپ کا عمل سنت کے مطابق نہیں ہے تو آپ جس طرح کا مرضی عمل کر لیں، اللہ کے ہاں وہ کوئی اہمیت نہیں رکھتا۔ عاملۃ ناصبہ تصلیٰ نارا حامیہ۔ بعض لوگ عمل کر کر کے تھک چکے ہوں گے لیکن اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں کہ اس عمل کی کوئی حیثیت ہی نہیں ہے۔ اسی طرح تیسری چیز، اخلاص ہو۔ جو بھی آپ کام کریں، نماز پڑھیں، ذکر کریں، بالخصوص صدقات و خیرات، اس میں اخلاص انتہا درجے کا ہو۔ عمل کرنے سے پہلے بار بار دیکھیں، سوچیں کہیں اس عمل میں ریاکاری تو نہیں ہے، یہ عمل اخلاص سے خالی تو نہیں ہے، یہ نماز اخلاص سے خالی تو نہیں ہے، اور دیگر اس طرح کی عبادات۔ اور اس کے ساتھ چوتھی چیز، رزق حلال۔
اس کا استعمال انتہائی ضروری ہے۔ رزق حلال کے متعلق ہم نے الگ سے وہ حلال رزق کیوں ضروری ہے، حرام رزق کی وجوہات کیا ہیں، الگ سے اس کے عنوان پر کچھ کہا ہے۔ اور رزق حلال اس قدر ضروری ہے، میرا ایک عورت سے اسی طرح واسطہ پڑا، میں اس کا علاج کر رہا تھا، میں صبح سے لگتا بعد دفعہ شام تک پڑھ کے اس کو جو ہے نا وہ خود بھی آدھا ہو جاتا اور وہ اس کو بھی تھکا دیتا۔ قطر سے وہ فیملی آئی ہوئی تھی، تو جس وقت میں نے ان کو الگ ٹائم دینے کے بجائے محفل میں اور اسی طرح لوگوں کے درمیان میں ان کو بلایا، تو ایک آدمی کا اور جن حاضر ہو گیا، کہنے لگا حضرت صاحب معاف کر دیں معاف کر دیں معاف کر دیں۔ میں نے کہا بھئی ابھی میں نے آپ کے اوپر تھوڑا سا پڑھا ہے تو آپ معافی مانگنا شروع ہو گئے ہو، اس کا حساب زیادہ لو، اس کے اوپر تو میں دن رات پڑھ رہا ہوں، لیکن اس کا جن آتا ہے اور دغا دے کے دھوکہ دے کے چلا جاتا ہے۔ اس نے اسی طرح 2 منٹ 1 منٹ اسی طرح وہ کرنا شروع ہو گیا۔ جس وقت اس نے جائزہ لیا تو کہنے لگا کہ بتاؤں گا تو معاف کر دو گے، چھوڑ دو گے؟ میں نے کہا یہ بات کی ہے، پہلے یہ بتاؤ کہ وجہ کیا ہے؟ کہنے لگا کہ اس کو کہو کہ اپنا رزق صاف کر لے۔ میں نے کہا کیا مطلب؟ کہنے لگا کہ اسی سے پوچھ لو۔ اس سے پوچھا تو ان کے سود کا ایک بڑا بزنس تھا۔ اب جس وقت رزق حلال نہ ہو تو عامل کا پڑھنا، آپ کا پڑھنا کوئی کارآمد نہیں ٹھہرتا۔ اس کے ساتھ ساتھ اللہ پر توکل اس قدر انتہائی ضروری ہے، اللہ پر توکل اس قدر بڑی احتیاطی تدابیر میں سے ایک تدبیر ہے کہ جس کا اللہ پر توکل ہوتا پھر اللہ اس کو کافی و شافی ہو جاتا ہے۔ وَمَن يَتَوَكَّلْ عَلَى اللَّهِ فَهُوَ حَسْبُهُ، جو اللہ پر توکل اور بھروسہ اور اعتماد کرتا ہے اللہ اس کو کافی ہو جاتا ہے۔ ایک کلمہ پڑھا تھا حضرت ابراہیم علیہ السلام نے اور اللہ پر توکل کیا، آگ کس قدر جلائے گی؟ کہا حسبنا اللہ حسبنا اللہ ونعم الوکیل۔ یہی کلمہ اس وقت نبی کائنات صلی اللہ علیہ وسلم نے پڑھا جس وقت وہ تلوار لے کے مارنے کی کوشش کی تو کہا اللہ ہی مجھے کافی ہے، اللہ اکبر حسبنا اللہ۔ تو اللہ پر توکل ہمیشہ وہ کرتے رہیں، ہر معاملے میں۔ جادو ہو گیا تب بھی، اگر کوئی آپ کے اوپر وار کرنے کی کوشش کر رہا ہے تب بھی، اور اگر جان چھوٹ گئی ہے تو پھر بھی۔ اس کے بعد ہمیشہ اپنے دل میں خوف رحمان رکھیں، اللہ کا خوف رکھیں، تقوی رکھیں۔ عمل تقوی سے مزین ہو تو آپ کو یقین جانے دنیا کی کوئی طاقت آپ کو نقصان نہیں دے سکتی۔ قرآن مجید کی آیت ہے ان تصبروا، اگر تم صبر کرو، وتتقوا، اور تقوی اختیار کرو، لا یضرکم کیدہم شیئا، تو کسی مکر کرنے کا والے کا مکر، کسی شیطان کی شیطانی تدبیر آپ کو وہ نقصان نہیں دے سکتی، اس کی چال آپ کو نقصان نہیں دے سکتی۔ لا یضرکم کیدہم شیئا، شیئا نکرہ ہے، کوئی چیز آپ کو نقصان نہیں دے سکتی، اس لیے کہ اللہ اس کے ساتھ ہوتا ہے، اللہ اس کی نصرت فرماتا ہے، اللہ اس کو اپنا دوست رکھتا ہے، اللہ اس کی ہمیشہ مدد کرتا ہے۔ اور اس کے ساتھ ساتھ دین جس وقت اختیار کرو تو پھر دین پورے کا پورا اختیار کرو۔ ادخلوا فی السلم کافہ، پورے کے پورے اسلام میں داخل ہو جاؤ۔ یہ نہیں کہ صبح و شام کی نمازوں کی پابندی تو ہے، زور اثر کی نہیں، کاروبار والے زور اثر کی چھوڑ دیتے ہیں، اور جو فارغ لوگ ہیں وہ زور اثر پڑھ لیتے ہیں، مغرب پڑھ لیتے ہیں، اور فجر عشاء وہ چھوڑ دیتے ہیں۔ بھئی جس وقت آپ کمرے کی شیپ اسی طرح کریں گے اپنی حفاظت کے لیے، ایک بھی سائڈ وہ خالی ہوگی، چھت نہیں ہے تو پھر بھی آپ محفوظ نہیں، کمرہ ہے دروازہ نہیں ہے پھر بھی آپ محفوظ نہیں، سامنے والی دیوار ہے پھر بھی آپ محفوظ نہیں۔ یہ پانچوں چیزیں اوپر سے سامنے پیچھے دائیں بائیں پانچوں چیزیں ہوں گی تو پھر آپ سمجھے قلعے میں محفوظ ہیں۔ 5 نمازوں کی پابندی کریں اور اسلام کو اپنے کنسپٹ کے مطابق حلال کھا لو، اخلاق اختیار کر لو، نماز پڑھ لو، یہی کافی ہے؟ نہیں،
اسلام کو اسلام کے کنسیپٹ کے مطابق لیں، جو اسلام چاہتا ہے وہ کریں، جو آپ کا بناوٹی اسلام ہے اس کو اس طرح نہ لیں۔ اسی طرح احتیاطی تدابیر میں جہاں آپ توکل کر رہے ہیں، جہاں آپ دین کے اوپر پورا مکمل عمل کر رہے ہیں، وہاں صبح و شام کے اذکار کی پابندی کریں، صبح و شام کے اذکار کو کبھی نہ چھوڑیں۔ ہم اپنے گروپ میں صوت الحکمہ میں بالخصوص اسی وجہ سے صبح و شام کے اذکار باقاعدگی سے بھیجتے ہیں تاکہ بندے کو یاد ہو جائے، اور بالخصوص اسی طرح رات کو سوتے وقت جس وقت آپ نے لاپرواہ ہو کے سونا ہے تو کسی کے تو اپنے آپ کو سپرد کرو، اللہ کے سپرد کر کے اپنے آپ کو سویا کرو، اللہ آپ کی فرشتوں کے ذریعے حفاظت فرمائے گا۔ اور اسی طرح ہمارے کچھ یہ اذکار کے جو ہے نا وہ الگ سے پیپر ہیں، وہ بھی اگر آپ اہتمام کر لیں، مثلا کسی بھی بیماری کے لیے آیات شفا اور اذکار شفا، کوئی بھی میڈیکلی مرض ہو اس کے لیے یہ انتہائی مفید ہے۔ اسی طرح دوسرا مسئلہ جو ہمارے لوگوں کو عام ہے وہ جادو، جنات، حسد اور شیطانی حملوں کا کلا کما کرنے والے مسنون اذکار، قرآن و سنت سے مسنون اذکار ہیں، اس کی پابندی کریں، اس کو پڑھیں، گھروں میں رکھیں، اور اسی طرح یاد کریں، اپنے موبائل پہ واٹس ایپ پہ اس کو رکھیں تو انشاءاللہ اللہ تعالیٰ حفاظت فرمائے گا۔ اسی طرح معاشی اور معاشرتی اعتبار سے مشکلات اور مصائب آزمائشوں کا شکار ہیں تو یہ مشکلات سے نجات کی مسنون دعائیں ہیں۔ اس کے ساتھ ساتھ دل، دماغ اور سینے کی گھٹن اور اس طرح کی بیماریوں، اس کے لیے یہ مسنون اذکار اللہ کے فضل و کرم سے قرآن و سنت ہر اعتبار سے آپ کی رہنمائی کرتا ہے۔ دنیا کی کوئی مرض لاؤ تو صحیح، اللہ اور اس کے رسول نے رہنمائی فرمائی ہے، اور اپنے حصار کے لیے یہ اتنا زبردست کارڈ ہے کہ آدمی صرف یہی پڑھتا رہے، اس کے لیے اللہ کے فضل و کرم سے وہ یہ کافی و شافی ہو جائے گا۔ تو مسنون اذکار وہ کبھی نہ چھوڑیں، مسنون اذکار کی ہمیشہ پابندی کریں، اور بالخصوص صبح و شام کے اذکار بھی کر لیے تو ایک آدھا وظیفہ چھوٹا سا لے لیں، وہ ایسا ہو کہ آپ چلتے پھرتے زبان پہ جاری رکھیں، زبان تر رکھیں۔ چھوٹے چھوٹے وظائف ہیں جس طرح استغفر اللہ، درود پاک، اللہم صلی وسلم علی نبینا محمد صلی اللہ علیہ وسلم، اسی طرح حسبنا اللہ ونعم الوکیل، اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الذی لا یضر مع اسمہ شیء فی الارض ولا فی السماء وہو السمیع العلیم، اعوذ باللہ العظیم وبوجہہ الکریم وسلطانہ القدیم من الشیطان الرجیم، اللہم اکفناہم بما شئت۔ اسی طرح لا الہ الا اللہ وحدہ لا شریک لہ، لہ الملک ولہ الحمد وہو علی کل شیء قدیر۔ چھوٹے چھوٹے ایک آدھا وظیفہ صبح زور تک پڑھتے نہیں، پھر زور کے بعد کوئی پڑھتے نہیں، عصر کے بعد پڑھتے نہیں، آپ ہمیشہ کے لیے اللہ کی حفاظت میں آ جائیں گے۔ اور کوشش کریں اپنے آپ کو ہمیشہ اللہ کی پناہ میں رکھنے کی۔ اس کے لیے کیا ہے؟ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، جو آدمی یہ وظیفہ پڑھ لیتا ہے اللہ اس کو کافی و شافی ہو جاتا ہے۔ اعوذ باللہ العظیم وبوجہہ الکریم، اسی طرح وہ رقیہ جبریل ہے، کعب بن اخبار کی دعا ہے جو ہمارے ان کارڈ میں موجود ہے۔ اور اس کے ساتھ ساتھ احتیاطی تدابیر میں جو بھی کام شروع کریں ہمیشہ اللہ کے نام سے شروع کریں۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم پڑھ کے آپ کھانا کھائیں تو بسم اللہ الرحمن الرحیم، بسم اللہ علی برکات اللہ، بسم اللہ اولہ وآخرہ، اس طرح کی دعائیں یاد کریں تاکہ شیطان آپ کے اس کام میں دخیل نہ ہو، آپ کے اس کام میں پورا حصے دار نہ ہو۔ جب آپ اس کو خود اپنا حصے دار بناتے ہو تو پھر وہ اپنے آپ کو مالک سمجھنا شروع کر دیتا ہے، آپ کے ورثے کا وہ وارث بن جاتا ہے۔ تو ہمیشہ یہ کریں، اور اسی طرح بالخصوص صبح اٹھتے وقت فوری دعا پڑھیں، اور اسی طرح اللہ اکبر کہتے ہوئے جو نہ اٹھ جائیں۔ شیطان کی کمر ٹوٹ جاتی صرف نماز فجر پڑھنے سے، سارا دن برباد ہو جاتا ہے، تباہ ہو جاتا ہے۔ نماز فجر آپ جماعت سے ادا کر لیں۔ میں اسی طرح ایک لڑکی کا
علاج کر رہا تھا تو وہاں اس طرح کی صورتحال، میں اس کو جو بتاتا کہتی میں پڑھتی ہوں، جو کہتا کہ یہ کرو کہتی کرتی ہوں۔ آخر کار میں نے ایک جن کو جو اس کے اندر تھا اس کو حاضر کر کے جس وقت اس کی پٹائی کھچائی کی تو میں نے کہا بھئی آپ بتائیں، یہ جتنا کچھ پڑھتی اتنا تو میں بھی نہیں پڑھتا، سورۃ بقرہ ہے، رحمان ہے، باقی ہے، سارے اذکار ہیں، ویک پوائنٹ کیا ہے؟ کہنے لگا کہ قاری صاحب اور کچھ نہیں، صرف نماز فجر تاخیر سے پڑھتی ہے، سارا دن ہم اس کو پریشان رکھتے ہیں۔ آپ اندازہ کریں فجر کو تاخیر سے پڑھنا کس قدر نقصان ہے۔ اسی طرح جو ہے صدقات و خیرات وہ کرتے رہیں، اگر آپ کے اعمال میں کچھ کمی کوتاہی ہو تو صدقات و خیرات کے ذریعے اللہ تعالیٰ آپ کا کھاتا حساب پورا کرتا رہتا ہے۔ اور اسی طرح گھروں میں پردے کا مکمل اہتمام کریں۔ خواتین اکثر اسی مرد کی وجہ سے جادو ٹونے کا شکار ہو جاتی ہے، پردے کا اہتمام نہیں ہے، شیطان کی آماج گاہ بن جاتی ہے عورت، شیطان کا قلعہ بن جاتی ہے عورت جس وقت، بلکہ شیطان اس کو اپنی شکل میں مزین کر دیتا ہے حدیث کے مطابق۔ تو آپ ایک طرف سے اللہ سے پناہ مانگ رہے ہیں اور دوسری طرف سے شیطان کو اپنے دائیں اور بائیں وہ آستین کا سانپ بنا کے کھڑا کیے ہوئے ہیں، تو پھر کس طرح علاج ہوگا؟ اسی طرح جو ہے نئی جگہ پہ جاتے وقت آپ نے کوئی گھر بدلنا ہے یا اپنا گھر بنایا ہے، دفتر بنایا ہے، تو وہاں اخلاقی طور پہ جس وقت بھی آباد ہوں تو 1-2 ہفتے پہلے، 1 ہفتہ پہلے بند کمرے میں صفائی ستھرائی کرنے سے پہلے یا صفائی کرنے کے بعد جیسے بھی آپ کو آسان ہو کہیں کہ یہاں اللہ کی جو مخلوق ہے خدا را اس کو پتہ ہے کہ ملکیت کے اعتبار سے یا جگہ کے حقائق کے اعتبار سے وہ ہماری ملکیت ہے، آپ ہفتے عشرے میں کسی اور جگہ بسیرا کر لیں تاکہ ہم آپ کو اخلاقی طور پہ تنگ نہ کریں، آپ ہمیں نہ تنگ کریں، ہم آپ کو تکلیف نہ دیں اور آپ ہمیں تکلیف نہ دیں۔ یہ کئی ایک واقعات جو نئی سوسائٹیوں میں آتے ہیں اس کی وجہ کوئی جادو ٹونا نہیں ہوتا، صرف یہ ہے کہ جیسا کرو گے ویسا بھرو گے، تکلیف دو گے تو تکلیف لینے کے لیے بھی کچھ نہ کچھ تیار ہونا چاہیے، یہ صورتحال۔ اسی طرح ہمیشہ حرام کاموں سے اپنے آپ کو بچاؤ، دماغ سے شروع ہو جاؤ، دیکھو کہ میرا دماغ کس قدر اچھا سوچ رہا ہے کتنا برا سوچ رہا ہے، آپ کے خیالات کیسے ہیں، قرآن و سنت کے مطابق ہیں یا ہمیشہ دین کے خلاف شہوت بھرے خیالات ہیں، شیطانی خیالات۔ جس وقت آپ کی سوچ پہ اس نے ڈیرے ڈال دیے تو آپ کے جسم پہ خود شیطان ہیوی ہو جاتا ہے۔ اسی طرح اس کے بعد آنکھ ہے، آنکھ کی کتنی حفاظت کر رہے ہیں؟ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی حدیث کے مطابق کتنے لوگ زانی ہیں جو آنکھوں کی وجہ سے زنا کرتے ہیں۔ اور اسی طرح کان ہے، کانوں کے اعتبار سے کس قدر آپ اچھا سن رہے کس قدر برا سن رہے۔ گانے، ایک گھر میں گانوں کی آواز ہو اور اسی گھر میں قرآن مجید کی تلاوت ہو تو آپ اس کو کہہ سکتے ہیں قرآن و سنت کا یہ ماحول ہے، یہ ہماری پناہ گاہ ہے۔ جس گھر میں آپ کا دوست بھی ہو اور اسی گھر کے بستر میں آپ کا دشمن بھی ہو تو بہرحال دشمن زیادہ نقصان کر جاتا ہے، وہ کچھ نہ صحیح آپ کو جزوی تو نقصان پہنچائے گا۔ اور یہ ہمارے تجربے کے مطابق ایک آدمی آدھا دن یا سارا دن پڑھ لے اور اس کے بعد چند گھنٹے یا چند منٹ گانا سن لے، سارے دن کی پڑھائی وہ ختم ہو جاتی ہے۔ گانے میں اتنی جو ہے نا وہ عجیب کیفیت ہوتی ہے اور ہم سمجھتے ہیں کہ یہ روح کی غذا، یہ روح نہیں، یہ غلط نفس امارہ کی غذا ہوتی ہے۔ روح کی غذا ہمیشہ قرآن مجید اور ذکر الہی ہے۔ اور یہ شیطانی آلات جتنے ہیں وہ گانا چاہے جو ہے نا وہ ٹی وی کی صورت میں ہو، موبائل کی صورت میں ہو، کسی بھی صورت میں آپ گانوں سے اور اسی طرح غلط فلموں سے، غلط لٹریچر سے اپنے آپ کو بچائیے۔ اس کے ساتھ غیر محرم عورتیں، ان سے کبھی بھی ایک تو مصافحہ لینے کی عادت چھوڑیں، یہ روشن خیالی کو چھوڑیں، آپ قرآن و سنت کی اتباع کریں اور غیر محرم عورت سے مصافحہ لینے کا کوئی معنی نہیں بنتا، ان کو سلام، وہ بھی اس وقت جس وقت فتنے کا شکار نہ ہو۔ اور غیر محرم عورت کے ساتھ بالخصوص خلوت میں بیٹھنا یہ تو شیطان کے جال اور بندے میں اپنے آپ کو پھنسانے والی بات ہے۔ اور
ایک اور بات یاد رکھیں کہ یہ مجھے بذات خود جن نے کہا، قاری صاحب آپ 3 چیزوں کا خیال، 3 یا 4 چیزوں کا خیال رکھیں گے، کبھی بھی جن آپ کے اوپر ظاہری طور پہ حملہ نہیں کر سکتا۔ اور اللہ کا فضل ہے، اللہ کی توفیق اور مدد سے تقریباً 10-12 سال سے میں کبھی بھی یہ 4 چیزوں میں ایک لمحہ بھر میں نے کبھی بھی سستی نہیں کی۔ ایک تو یہ ہے کہ ہمیشہ اپنے آپ کو لوگوں کی مجلس میں رکھو، بالخصوص رات اندھیرے میں، تنہائی میں کبھی میں نہ سو۔ اندھیرے میں سونا بہت نقصان دہ، اور بالخصوص جو آدمی اس مرض کا مریض ہے، شیطانی ہٹکنڈوں کا شکار ہو چکا ہے، اس کو تو کبھی بھی خلوت میں نہ سونا چاہیے نہ بیٹھنا چاہیے لمبی دیر۔ مطالعہ ہے ہاں لائٹ زیادہ بڑی جلا کے، اور ویسے بھی جو بھی گھر والے ہیں وہ 0 کا استعمال ضرور کریں۔ ایک وقت ہوا اس طرح، میرے لیے تو لطیفہ ہی بن گیا، میں اپنے سسرال میں گیا تو وہاں دیکھا کہ ان کے بھی مہمان آئے تو انہوں نے میرا الگ بستر لگا دیا۔ یہ تو میرے سسرال والوں کو بھی نہیں پتہ ہوگا، انہوں نے الگ بستر لگا دیا۔ تو میں نے دیکھا کہ اب 2-4 لوگوں کا لیٹنے کا ماحول بالکل نہیں ہے۔ تو میں رات 12 بجے وہاں سے میں نے اپنی سواری لی اور چپکے سے میں اپنے ادارے میں آ گیا۔ صبح دیکھتے رہے قاری صاحب کی طرح۔ اس لیے بھئی مجھے تو پتہ ہے کہ اس سے خام موقع ملتا تو میں کیوں اپنے آپ کو ایسے توکل پہ لاؤں جو توکل اللہ تعالیٰ نے اختیار کرنے کی وہ ہمیں اجازت نہیں دی۔ یہ توکل نہیں ہے، یہ اللہ پہ بھروسہ نہیں ہے۔ آپ پوری تدابیر اختیار کر کے، مجھے پتہ ہے یہاں میرا دشمن بھی ہے، میں کیوں خام اپنے آپ کو توکل کا غلط مفہوم لیتے ہوئے اس طرح کروں۔ ایک بات کہ آپ تنہائی میں نہ سوئیں۔ دوسری بات یہ ہے کہ ہمیشہ اپنے آپ کو پاک رکھیں، پاکیزگی، کپڑوں کی پاکیزگی، بدن کی پاکیزگی، آپ کے لیٹنے والی جگہ کی پاکیزگی۔ بالخصوص جو ہمارے شادی شدہ افراد ہیں ان کے بستر وہ بہت کم ہے جو پاک ہوں۔ کچھ نہ کچھ بچوں کے پیشاب کے قطرے، اسی طرح جو ہے نا وہ غلاظت کے قطرات وغیرہ، جنابت وغیرہ کے مسائل وہ ہو جاتے ہیں تو وہ پاکیزگی نہیں ہوتی، جس کی وجہ سے آپ کی آیت الکرسی وہ آپ کو فائدہ نہیں دیتی، آپ کے اذکار وہ فائدہ نہیں دیتے، بستر پاک نہیں ہے۔ ہم بحیثیت عامل، بالخصوص جو لوگ ان کو جانتے وہ کبھی بھی اس طرح کی غلطی نہیں کرتے کہ پوری رات گزارنی اور ایسی جگہ پہ جہاں جو جگہ پاک نہ ہو۔ اس چیز کا خیال رکھیں۔ ہمارے گھروں میں صفائی تو بہت ہوتی ہے لیکن ہمارے گھروں میں پاکیزگی نہیں ہوتی، اور آپ اس بات کو اس چیز سے اس بات سے اندازہ لگا سکتے ہیں کہ پاکیزگی خواتین اکثر جو 70% سے زیادہ اس مرض کا شکار ہیں، اس کی بنیادی وجہ صرف یہی بنتی ہے کہ خواتین پاکیزگی کا خیال نہیں کرتی۔ بچوں کو اٹھایا، کپڑوں پہ پیشاب ہو گیا، کوئی بات نہیں، صبح ہوا زور تک چلتا رہا۔ فردی غسل اس کے اوپر لازم ہے، بغیر غسل کیے وہ سارا دن یا ساری رات اسی طرح۔ ہاں تیمم کر لو، سردی ہے تو وضو کر لو، کوئی نہ کوئی بدیل اس کی چیز تو اللہ کے رسول نے دی ہے۔ لمبی دیر اپنے آپ کو اس طرح نہ رکھیں۔ اور بالخصوص اسی طرح جو عورتوں کے خاص ایام ہوتے ہیں جن میں نماز نہیں پڑھنی ہوتی، یا بچے کی ولادت والے ایام، ان میں وہ پڑھنا اور باقی سننا بھی چھوڑ دیتی ہیں۔ نہیں، ان دنوں میں عام دنوں کی نسبت زیادہ پڑھنے کا اہتمام کرنا چاہیے۔ یہ دن اتنے پڑھائی کے اعتبار سے ضروری ہے، ذکر اذکار کے اعتبار سے، قرآن مجید کی تلاوت کے اعتبار سے، کہ اتنی عام دنوں میں پابندی ضروری نہیں جتنی کہ ان دنوں میں آپ نے نہ نماز روزہ کچھ بھی نہیں کرنا، تو ان دنوں میں خالی ذکر ہی ذکر ہے، وہ بھی نہ ہو تو پھر آپ اپنی فکر ہی فکر کریں۔ اسی طرح غصہ اور جس وقت شیطانی خیالات میں آپ الجھے ہوئے ہو تو اس وقت شیطان بڑی جلدی حملہ کرتا ہے، پلیدگی میں بڑی جلدی حملہ کرتا ہے، اور اسی طرح غصے اور شیطانی خیالات میں الجھا ہوا ہو اس وقت، اور تنہائی میں بہت جلدی شیطان حملہ کرتا ہے۔ غصے میں نہ ہو، نفسیاتی اور شہوانی خیالات میں الجھے رہنا، اس میں جلدی جان چھوڑ۔ اس کا بہترین طریقہ ہے اچھا سنو گے اچھا بولو گے، اچھا دیکھو گے اچھا کرو گے، غلط سنو گے غلط بولو گے، غلط دیکھو گے تو غلط کرو گے اور غلط سوچو گے، غلط پڑھو گے تو غلط لکھو گے۔ تو اچھا رہنے کے لیے
ہمیشہ اپنے آپ کو پاکیزہ خیال رکھنے کے لیے پاکیزہ خیال مجلس سے اٹینڈ کرنی ضروری ہے، اچھی چیزیں پڑھنی ضروری ہیں۔ اسی طرح کبھی بھی یہ سوراخ ہوتے ہیں، ہڈیاں ہیں، گوبر ہے یا اور کوئی چیزیں ہیں، بالخصوص جو جنات کی خوراک ہو، اس کے اوپر کبھی کوڑا کرکٹ نہ پھینکیں یا پیشاب نہ کریں۔ عام دیہی علاقوں میں تو لوگ پیشاب کر دیتے ہیں، اور شہری علاقوں میں عام طور پہ لوگ کوڑا کرکٹ اس طرح پھینکنا شروع کر دیتے ہیں، جس کی وجہ سے شیاطین انتقام کی صورت میں آپ کو نقصان پہنچاتے ہیں۔ کوئی جادو جودو نہیں ہوتا، وہ آپ کے اپنے عمل کا نتیجہ ہوتا ہے، اس سے بھی بچنے کی کوشش کریں۔ اور اسی طرح بالخصوص کسی فنکشن میں جانا ہو، کسی فنکشن میں کسی پروگرام میں جانا ہو تو وہاں اپنے آپ کو نظر بد کا، جادو ٹونے کا، یا سودک والے گھر میں جانا ہو، قبرستان میں جانا ہو، اچھا فنکشن ہو یا خوشی کا ہو یا غمی کا ہو، دونوں فنکشنوں میں، دونوں پروگراموں میں اپنے آپ کو اور بالخصوص بچوں کو نئے کپڑے پہنانے کے بعد یا پہلے ان کے اوپر نظر بد، حسد، اس طرح کے جتنی بیماریاں ہیں اس کا آپ دم کریں۔ بالخصوص آیت الکرسی اور فلق ناس اور معوذتین کے ساتھ اعوذ بکلمات اللہ التامات من شر ما خلق، اس طرح کی دعائیں پڑھیں، آپ ہمیشہ کے لیے محفوظ ہو جائیں۔ بسم اللہ الذی لا یضر۔ اور اسی طرح کسی ایسے گھر میں جا رہے ہیں جہاں آپ کو شک شبہ بھی ہے تو وہاں بسم اللہ الذی لا یضر اور آیت الکرسی اور فلق ناس کبھی بھی پڑھنا نہ بھولیے۔ اس کا کھانا کھانے سے پہلے آپ یہ پڑھ لیں، اللہ انشاءاللہ زہر قاتل بھی ہوا تو آپ کو محفوظ رکھے گا۔ جس طرح حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا اس طرح کا واقعہ آتا ہے کہ بسم اللہ الذی لا یضر پڑھ کے زہر بھی آدمی پی لے تو اس کو کوئی نقصان نہیں دے سکتی، کیونکہ اللہ کے رسول کا یہ صحیح وظیفہ بتلایا ہوا امت کو ایک تحفہ ہے۔ اس کے ساتھ ساتھ جو کرنے والے کام ہیں وہ یہ جو ہم چلتے پھرتے وظائف پڑھتے ہیں یہ نہ پڑھیں۔ کسی نے کہا اللہ 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 یہ پڑھتے رہیں، یا کسی نے کہا یا ودود یا ودود یا ودود، محبت قائم کرنے کے لیے۔ وہاں محبت تو قائم انسان سے نہیں ہوتی بلکہ جن سے ہو جاتی ہے، اور پھر وہ صحیح محبت کی پینگیں چڑھاتا ہے۔ اس طرح کے وظائف جو سنت سے، جیسا کہ میں نے شروع میں بتایا، یہ کرنے کی ضرورت نہیں ہے، سنت سے ثابت نہیں ہے۔ اس طرح کیا ہوتا ہے، سب سے بڑا نقصان یہ ہوتا ہے آپ کو ایک جگہ، ایک وقت، ایک تعداد، ایک حصہ وہ بتا دیا جاتا کہ یہ آپ نے اتنی دفعہ پڑھنا، تو وہ آپ کا غیر شعوری طور پہ ایک چلہ ہو جاتا ہے، جس سے وہ آپ کا جن آپ کے ساتھ ہو جاتا ہے، وہ ایک دو کام کر دیتا ہے، اس کے بعد باقی سارے کام آپ ہمیشہ کے لیے خراب۔ اور ایسے وظیفوں سے آدمی مستقل بنیادوں پہ پیری فقیری میں لگ جاتے ہیں، اور اسی طرح اسی کشمکش میں ان کی زندگی بسر ہو جاتی ہے۔ اصل میں وہ وظیفہ جن سے بھی جوڑنے والا ہوتا ہے، اور پیر نے اپنے ساتھ جوڑنے کے لیے بھی بتایا ہوتا ہے۔ ہمیشہ کے لیے پیری مریدی چل رہی، ان چیزوں سے بچیے اور ان چیزوں سے دور رہیے۔ اور اس کے ساتھ ساتھ جو ہے وہ تصویریں گھروں میں نہ لٹکائیں۔ اگر آپ تصویریں لٹکائیں گے تو اللہ کی رحمت کا فرشتہ نہیں آتا۔ میں ایک لڑکی کو دم کر رہا تھا، وہ میرے پاس جس وقت آتی تو ٹھیک رہتی، الحمدللہ سکون پہ رہتی۔ ایک دفعہ ہوا اس طرح کہ گھر میں ایسا عجیب بھیانک واقعہ ہوا، میں نے کہا کہ یہ تو نہیں ہونا چاہیے ذکر اذکار اور اتنا کچھ پڑھنے کے باوجود۔ جس وقت دیکھا تو ان کے گھر میں نے کہا ادھر جا کے دم کرتے، ادھر جا کے دم کیا، دیکھا تو اتنی بڑی وہ تصویریں مغلیہ دور کی جو تصویریں لٹکائی ہوتی۔ کہ سب یہ تو میرا شوق ہے، میں نے کہا یہ اتارنی پڑے، یہ تو میرا شوق، یہ میں اٹلی سے لے کے آئی، یہ میں فلاں ملک سے لے کے آئی۔ میں نے کہا دو ٹوک بات بتائیں، یا بیٹی بچا لیں یا تصویریں بچا لیں، فیصلہ آپ کے ہاتھ۔ تصویریں اتارتی گئی، ختم کرتی گئی، آپ یقین کریں اللہ تعالیٰ نے فوری حفاظت کے ذرائع وہ پیدا کر دی، اسباب پیدا کر دی۔ یہ تصویروں سے، اور بالخصوص اسی طرح تصویر اور کتا، اس سے رحمت کا فرشتہ نہیں آتا۔ اور اس کے ساتھ ساتھ جو کرنے کے کام ہیں، عورتیں بڑے بڑے ناخن رکھ لیتی ہیں، عورتوں کے بڑے بڑے ناخن، یا اسی طرح بال
नाखून थोड़े से काटे इसी तरह फेंक दिए, बाल काटे दे फेंक दिए। नाखून और बालों के ऊपर बहुत जादू होता है, ज़्यादातर इसी पे होता है। इसकी भी हिफाजत करें और नाखून हमेशा काट के रखें। ये तो मैंने शुरू में बताई बात कि हमेशा कुरान और सुन्नत के मुताबिक अपने आप को चलाने की कोशिश करें और इसी तरह अपने गुनाहों की तौबा इस्तगफार करें। अपने गुनाहों की तौबा इस्तगफार करेंगे इंशाअल्लाह अल्लाह ताला आपकी हिफाजत फरमाएगा। और अल्लाह के सामने गिड़गड़ाएं। दम क्या है? एक अल्लाह से इल्तिजा है। उस इल्तिजा में जिस कदर खुलूस होगा, जिस कदर आहो बका होगी, उसी कदर अल्लाह उसके अंदर पावर भी रखेगा, उसको कबूल भी करेगा। या अल्लाह मैं कुछ नहीं कर सकता, असल तेरा फजल और मदद तौफीक ना हो तो कुछ नहीं है। तौबा इस्तगफार करें, सलात हाजत पढ़ें, सलात तौबा पढ़ें, एक सजदा हाजत करें या सजदा तौबा करें, अल्लाह के हुजूर सर मसजूद हो जाएं और दुआएं करें अल्लाह ताला से। और इसके साथ साथ अगर आप नेकी तकवे पे बाकी चीज़ों पे चल रहे हैं तो आज़माइशों से हमेशा पनाह मांगें। बस औकात नेकी तकवे के मुनाफी नहीं है आज़माइश। जिसके अंदर नेकी तकवा ज़्यादा होता है अल्लाह ताला उसको ज़्यादा आज़माइशों का शिकार कर देता है। रब्बाना ला तजअलना फितनतल लिल कौमिज़ ज़ालिमीन वनज्जिना बिरहमतिका मिनल कौमिल काफिरीन। ये दुआ हमेशा करते रहें, या अल्लाह मैं इन आज़माइशों का मुतहम्मिल नहीं हूँ, मुझे ज़ालिम कौम से निजात अता फरमा। और इसके अलावा बाकी वो काम जो आप किताब व सुन्नत से पढ़ते सुनते हैं, उलमा से आपने सुने हैं, उनकी भी पाबंदी करें। इंशाअल्लाह असल बात यह है कि आपका ताल्लुक़ अल्लाह ताला से इस कदर मजबूत हो जाए, आप मुस्तजाबुद दावात भी बन जाएं। अल्लाह ताला से जो मांगे सो अल्लाह आपकी सुने, सो अल्लाह आपकी उस बात को पूरा भी करे और आपके उस काम को फ़ौरन से पहले अल्लाह ताला आपके सामने वो लाए, नतीजा लाए। ये चीज़ें ज़रूरी हैं। ये तमाम चीज़ें जो आपने सुनी हैं इनकी अगर पाबंदी करेंगे इंशाअल्लाहुल अज़ीज़ अल्लाह ताला से उम्मीद है, उम्मीद वासिक है, उम्मीद रहमत है कि अल्लाह ताला हमें नज़र बद, हसद, जादू टोना, शयातीन और इसी तरह जिन्नात, इनके हटकंडों से, इनके शर से, इनके हसद से अल्लाह मुकम्मल तौर पे हमें महफूज रखेगा। अल्लाह ताला हमें एहतियाती तदाबीर करने की तौफीक अता फ़रमाए, कुरान और सुन्नत के मुताबिक अमल करने की तौफीक अता फ़रमाए। जिसको कुरान और सुन्नत करने का कहता है उनको करने की तौफीक अता फ़रमाए, और जिन कामों से अल्लाह और उसका रसूल हमें रोकता है उससे रुकने की तौफीक अता फ़रमाए। और शरीरों से हमें, जादूगरों से, शैतानों से, जिन्नों से, इंसानों से अल्लाह हमें मुस्तकिल तौर पे हमें महफूज फ़रमाए, ताकि हम दिन रात अल्लाह ताला की सही मानों में खुशी खुशी सेहत के साथ अल्लाह की इबादत कर सकें, अल्लाह के दीन का काम कर सकें। अपना ख्याल रखिए। जज़ाकुमुल्लाह खैरा। अल्लाह हाफ़िज़। अस्सलामु अलैकुम व रहमतुल्लाहि व बरकातुहू। रहमान रहमान साइदनी या रहमान, इशरह सदरी कुरआन, इमला क़ल्बी कुरआन, वास्क़ि हयाती कुरआन। लिल्लाह